ساری زندگی وطر کی نماز غلط ادا کرتے آ رہے تھے ہم. امیجن دیٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی وطر کی نماز کو مغرب کی نماز کی طرح ادا مت کرو. ناؤ یہ وہ حدیث ہے جو مستدرک الحاکم میں رپورٹ ہوئی ہے, امام دارقطنی نے اس کو رپورٹ کیا ہے, امام بیہقی نے رپورٹ کیا ہے, اینڈ حافظ ابن حجر اسقلانی اس کو اپنی کتاب فتح الباری میں رپورٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حدیث شیخین کے جو شیخ المحدثین ہیں, امام مسلم اور امام بخاری, ان کے رولز پہ پوری اترتی ہے. اس کی سند فلولیس ہے, مطلب یہ حدیث اوتھینٹک ہے. ناؤ نبی علیہ السلام نے جو ہمیں منع کیا نا کہ وطر کی نماز کو مغرب کی طرح ادا نہ کرو, اس میں بہت مائنیوٹ سا چینج ہے. جیسے ہم مغرب کی نماز میں پہلی رکعت ادا کرتے ہیں, سیکنڈ رکعت میں بیٹھ جاتے ہیں, تشہد میں التحیات ادا کرتے ہیں, پھر تھرڈ رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور پھر تھرڈ رکعت بھی ویسے ہی ادا ہوتی ہے جیسے سیکنڈ کی تھی, ود دی ایڈیشن آف درود اینڈ دین سلام. وطر کی نماز میں ہلکا سا چینج آتا ہے. وطر کی نماز میں آپ کو سیکنڈ رکعت میں تشہد ادا نہیں کرنا ہوتا. نماز میں تشہد کا ایلیمنٹ وہ ہوتا ہے جہاں ہم بیٹھتے ہیں اور التحیات ادا کرتے ہیں. نارملی تشہد سیکنڈ اور فورتھ رکعت میں ادا کیا جاتا ہے جو ایون نمبر کی رکعتیں ہوتی ہیں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت کلیئر کیا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم وطر کی نماز ادا کرو تو سیکنڈ رکعت میں تشہد ادا مت کرو اور تھرڈ رکعت میں ڈائریکٹلی کھڑے ہونے کے بعد تشہد ادا کرو, درود پڑھو, دعا کرو. تو سارے تو غلط نہیں ہو سکتے نا. ہم کہیں گے یہ جو چاند ہے نا دانے, ان کو غلطی لگی ہے مسئلہ سمجھنے میں, ساری امت کا بیڑا غرق ہو اور وہ گمراہ ہو جائیں, ایسا ہو سکتا نہیں. اور نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں حکم کیا دیا ہے, فرمایا جو میری امت کا سب سے بڑا گروپ ہے تم نے اس کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے. کس کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے؟ امت کا جو سب سے بڑا گروپ ہے. اور وہ سب سے بڑا گروپ پتہ ہے کون سا ہے؟ یا رسول اللہ کہنے والوں کا, میلاد منانے والوں کا, 3 رکعت وتر پڑھنے والوں کا گروپ امت کا سب سے بڑا گروپ ہے. اب اس پر ذرا سن لیجیے احادیث طیبہ. حضرت سیدنا علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. اب حضرت علی تو آپ جانتے ہیں نا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں, اس کا ایک دروازہ علی ہے. تو ان کا علم پھر کچا ہوگا یا پکا ہوگا نا. تو اس حضرت مولا کائنات حضرت علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی حدیث سنیے. یہ روایت جو آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں یہ مسند امام احمد بن حنبل کے اندر موجود ہے اور مسند علی بن ابی طالب میں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یوتر بثلاثن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی 3 رکعتیں ادا فرماتے تھے. کتنی؟ سلاس کتنے کو کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے واحد, ایک اسنان, 2 سلاس 3. تو نبی کریم علیہ السلام ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یوتر بثلاث, نبی کریم علیہ السلام وطر کی 3 رکعتیں ادا فرماتے تھے. تو پتہ چلا ساری امت کی نمازیں این نبی کریم علیہ السلام کی نماز کے مطابق ہیں, وطر جو 3 پڑھنے والے ہیں. ایک اور حدیث پاک, اس کو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما, مومنوں کی ماں, نبی پاک علیہ السلام کی بیوی پاک. اب ان سے پکی گواہی کسی اور کی نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بھی بندہ ہو, کسی بھی مذہب کا ہو, سارے مانتے ہیں کیا نبی کریم علیہ السلام فرض مسجد میں ادا فرماتے تھے اور باقی نماز سرکار کہاں پڑھتے تھے؟ بولیے, گھر میں. تو وطر تو واجب ہے نا, فرض تو نہیں نا. تو وطر کی نماز نبی کریم علیہ السلام گھر جا کر پڑھا کرتے تھے. تو گھر میں سرکار کی بیوی پاک حضرت عائشہ موجود ہیں. اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وطر نبی کریم علیہ السلام کیسے پڑھا کرتے تھے اور کتنی رکعتیں پڑھا کرتے تھے. اب اس سے پکی کوئی گواہی ہو سکتی ہے گھر والوں سے بڑھ کر؟ بولیے, نہیں ہو سکتی نا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں, یہ امام حاکم کی مستدرک علی الصحیحین کے اندر کتاب الوطر میں یہ روایت موجود ہے. کیا فرماتی ہیں؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بثلاثن, اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی 3 رکعتیں ادا فرمایا کرتے تھے. کتنی؟
3۔ ہماری نمازوں کو کوئی باطل نہ کہے، ہماری نمازیں الحمدللہ احادیث طیبہ سے ثابت ہیں۔ سمجھ آ گئی نا؟ اچھا، کئی لوگ کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ہاں چلو ٹھیک ہے وطر 3 پڑھنے چاہیے، لیکن یوں پڑھنے چاہیے کہ پہلے 2 رکعت وطر پڑھیں، سلام پھیر دیں، اس کے بعد پھر الگ سے تیسری رکعت پڑھیں، 1 رکعت الگ پڑھیں، 2 رکعت الگ پڑھیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا ہاتھ جوڑ کر، مرنا ہے قبر میں جانا ہے، اس حدیث کو پڑھیں دیانتداری کے ساتھ۔ گھر والوں کی گواہی، نبی پاک کی بیوی پاک جن کی آنکھوں کے سامنے نبی پاک وطر کی نماز پڑھا کرتے تھے، وہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بثلاث لا یسلم الا فی آخرہن، نبی کریم علیہ السلام 3 وطر پڑھا کرتے تھے اور سرکار سلام آخری رکعت میں پھیرا کرتے تھے۔ دوسری رکعت پر نبی کریم علیہ السلام سلام نہیں پھیرتے تھے۔ سلام کب پھیرا کرتے تھے ہمارے آقا؟ تیسری رکعت پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، ایک اور بزرگ ہیں حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اجمع المسلمون، تمام مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے، کیا؟ علی ان الوتر ثلاث، کہ نماز وطر کی 3 رکعتیں ہیں، لا یسلم الا فی آخرہن، وطر پڑھنے والا تیسری رکعت کے بعد سلام پھیرے گا، اس سے پہلے سلام نہیں پھیرے گا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کتنی پڑھتے ہیں؟ سلام کب پھیرتے ہیں؟ 3 پوری کر کے نا، یا وچوں 2 تے تیسری بار؟ اچھا، حضرت امام حسن بصری کا جو فرمان ابھی گزرا، یہ امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد ہیں، امام ابو بکر ابن ابی شیبہ، امام بخاری کے استاد، امام مسلم کے استاد۔ ان کی کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ، حدیث کی کتاب، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے حضرت امام حسن بصری والی کہ ساری امت کا اجماع ہے وطر کی رکعتیں 3 ہیں اور سلام کب پھیرا جائے گا؟ تیسری رکعت پر۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث پاک، یہ بھی مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے، حضرت ابن سباق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ان عمر، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کی جب وفات ہوئی، دفنا، ان کو دفن کیا حضرت ابو بکر صدیق کو، دفنا ابا بکر لیلاً، رات کو حضرت ابو بکر صدیق کو دفن کیا، حضرت عمر بھی ان میں تھے، ثم داخل المسجد، ان کو دفن کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے، فَأَوْتَرَ بِثَلَاثٍ، پھر حضرت عمر نے آ کر 3 رکعت وطر ادا فرمائے۔ حضرت عمر کے وطر کتنی رکعتوں والے؟ نبی پاک علیہ السلام کے وطر کتنی رکعتوں والے؟ امام حسن کے وطر میں رکعتیں کتنی؟ حضرت عائشہ صدیقہ کے وطر میں رکعتیں کتنی؟ مولا علی کے وطر میں رکعتیں کتنی؟ 3۔ اور سنیوں کی نماز وطر میں رکعتیں کتنی؟ 3۔ الحمدللہ۔ تو پھر بتاؤ کیا ہماری نماز گڑنتو نماز ہے؟ لوگ بڑے گلے پھاڑ پھاڑ کہہ رہے ہوتے ہیں اب مرو پڑھ بھی لیا کرو، حدیثیں پڑھو، کیوں چھپاتے ہو حدیثیں؟ اب ایک اور حدیث، یہ بھی مصنف ابن ابی شیبہ، امام بخاری امام مسلم کے استاد، انہوں نے حدیث نقل کی ہے، حضرت سیدنا مکحول، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہو اوتر بثلاث رکعات لم یفصل بینہن بسلام، کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے 3 رکعات وطر پڑھے اور سلام آخر میں پھیرا۔
یہ بھی حدیث ہے۔ اگلی حدیث یہ بھی امام بخاری اور امام مسلم کے استاد امام ابو بکر ابن ابی شیبہ نے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ حدیث نقل کی جو اب پڑھنے لگا ہوں۔ یہ بھی حضرت عبد المالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے بڑی شان والے صحابی حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ انہو کانا یوتر بثلاثن، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 رکعت وتر ادا فرمایا کرتے تھے۔ یہ حضرت عبد الملک کہہ رہے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر حضور کے صحابی وتر کتنی رکعتیں پڑھا کرتے تھے؟ 3 رکعتیں وتر ادا کرتے تھے۔ وَيَقْنُتُ فِي الْوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ، اور وتر میں دعائے قنوت رکوع سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔ حضرت سعید بن جبیر دعائے قنوت کب پڑھتے تھے؟ رکوع سے۔ اور ہم کب پڑھتے ہیں؟ رکوع سے۔ بابا جی بعد پڑھ دے ہو، ہم بھی پہلے پڑھتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دعائے قنوت رکوع کے بعد پڑھتے ہیں۔ اچھا، مجھ سے کبھی سنا کہ ان کی نماز غلط ہے؟ میں نے کہا کہ ان کی نمازیں ڈرامے ہیں، فراڈ ہے، دھوکہ ہے۔ بھئی ان کی دلیلیں اپنی جگہ ہوں گی، بس ٹھیک ہے، جو ان کو سمجھ آتا ہے وہ پڑھتے رہیں۔ قبول تو اللہ نے کرنی، میں نے تو نہیں نہ کرنی۔ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ جو رفع دین کر رہا ہے وہ تو تماشے کر رہا ہے، تو مکھیاں مار رہا ہے تو اس کی نماز ہوتی نہیں، کبھی نہیں کہا۔ جو اونچی آمین کہتا ہے، میں نے کبھی نہیں کہا کہ ان کی نماز نہیں ہوئی۔ جو وتر 1 پڑھتا ہے یا پھر 3 پڑھتا ہے، بیچ میں 2 پر سلام پھیرتا ہے، یا پھر دعائے قنوت رکوع کے بعد پڑھتا ہے، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ اوے تمہاری نمازیں برباد ہوگی۔ ہم کہتے بھئی قبول کرنے والا اللہ ہے، رد کرنے والا بھی اللہ ہے، لیکن ہم کہتے ہیں اللہ کا واسطہ امت کے اندر فتنہ نہ ڈالو، ہماری نمازیں دیکھو حدیثوں کے عین مطابق ہیں۔ تم جب کہتے ہو کہ حنفیوں تمہاری نمازیں کوفہ والی ہیں، تمہاری نمازیں گڑنتو اور نئی ہیں، تو ہم پھر تمہیں سبق سنانا چاہتے ہیں کہ ہم سے سبق سن لو حدیث کا۔ ہماری نمازیں الحمدللہ نبی پاک کی نماز کے عین مطابق ہیں، نبی پاک کے صحابہ کی نمازوں کے عین مطابق ہیں ہماری نمازیں الحمدللہ۔ تو حضرت سعید بن جبیر وتر 3 رکعت پڑھتے اور دعائے قنوت رکوع سے پہلے پڑھتے تھے۔ الحمدللہ ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث، یہ سنن نسائی شریف حدیث کی جو سہاستا کی 6 کتابیں ہیں ان میں ایک معتبر کتاب ہے نسائی شریف، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ان سے روایت ہے کیا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یوتر بثلاث رکعات، حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام وتر ادا فرماتے تو وتر کی 3 رکعتیں نبی کریم علیہ السلام ادا فرمایا کرتے تھے۔ کان یقرأ فی الاولی، اب یہ سرکار پہلی، دوسری، تیسری رکعت میں پڑھا کیا کرتے تھے وتر میں، اب اس کا بھی بیان آ رہا ہے۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں حضور وتر 3 رکعتیں پڑھتے، کان یقرأ فی الاولی، پہلی رکعت کے اندر نبی کریم علیہ السلام پڑھا کرتے تھے سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی۔ یہ سورہ اعلی 3 پارے میں ہے اور 30ویں پارے میں نبی کریم علیہ السلام وتر کی پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھتے تھے؟ سورہ اعلی۔ اچھا، وفی الثانیہ، اور دوسری رکعت کے اندر نبی کریم علیہ السلام کیا پڑھتے تھے؟ وفی الثانیۃ بقل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں سورہ کافرون پڑھا کرتے تھے۔ وفی الثانیہ وفی الثالثہ، اور تیسری رکعت کے اندر بقل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔
پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ، دوسری رکعت میں سورہ کافرون اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص۔ تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے، اور پایا رکعتاں تین نے، رکعتیں کتنی ہیں؟ تین ہیں۔ اس لیے سرکار کی تینوں صورتیں بھی آئی پڑی ہیں کہ پہلی میں یہ، دوسری میں یہ، تیسری میں یہ۔ آگے وَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ، یہ نسائی شریف کے اندر ہے، نبی کریم علیہ السلام دعائے قنوت رکوع سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔ سمجھ آ گئی؟ ایک اور حدیث پاک سن لیجئے۔ حضرت سیدنا زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نام عن وترہ فلیصلی اذا اصبح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات میں جس کی نماز وتر فوت ہو جائے وہ صبح اس کی قضا کر لے۔ کئیوں نے وتر کی نماز کو نفل کی نماز کہہ دیا ہے، تو یہ ہماری دلیل ہے کہ وتر واجب ہے، اس لیے کہ نفل رہ جائے نا تو اس کی قضا نہیں ہوتی۔ نفل تو نفل، کئی سنتیں بھی ایسی ہیں، عصر کی سنتیں، عشاء کی سنتیں، یہ اگر رہ جائیں تو ان کی قضا نہیں ہوتی۔ بھائی جو نفل نماز ہے اس کی قضا نہیں ہوتی۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جس کے وتر رات کو رہ جائیں، سویا رہے، صبح اٹھ کر بھی نہ پڑھ سکے، صبح آنکھ کھلے دیر سے اور وتر پڑھنے کا ٹائم نہ ہو، تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ پھر دن کو وتروں کی کیا کرے؟ قضا کرے گا۔ تو اس کا مطلب وتر کی نماز کیا ہے؟ واجب ہے۔ حضرت سیدنا، یہ حدیث پاک ترمذی کے اندر موجود ہے جو ابھی میں نے سنائی۔ اب اگلی حدیث پاک حضرت عبدالعزیز بن جریج، یہ بھی ترمذی شریف کے اندر روایت ان کی موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا، دریافت کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وتر میں کیا پڑھا کرتے تھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا، کان یقرأ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی الاولی بسبح اسم ربک الاعلی۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھا کرتے تھے، وفی الثانیہ قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھا کرتے تھے، وفی الثالثہ قل ھو اللہ احد والمعوذتین، اور تیسری رکعت کے اندر نبی کریم علیہ السلام قل ھو اللہ احد بھی پڑھا کرتے تھے، اور کبھی کبھی نبی کریم علیہ السلام معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس بھی وتر کی تیسری رکعت میں پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ حضرت اماں عائشہ جو سرکار کے نمازوں کی عینی گواہ ہیں، ان کی حدیث بھی کیا بتاتی ہے؟ وتر کی رکعتیں کتنی ہیں؟ 3 ہیں۔ اس لیے آپ کسی کے جھانسے میں، دھوکے میں بولے نہیں آنا۔ میں حیران ہوں، ایڈی وڈی داڑھی رکھ کے بندہ جھٹے ہوا ہے جی، یہ جھوٹ بول رہے ہیں جی، مگر افسوس ہم نے ساری زندگی وتر کی نماز برباد کی، ہمیں صحیح مسئلہ نہیں بتایا۔ اور جاہلا تینوں پتہ نہیں کن نے لقمہ پٹھا دے دیتا ہے۔ یہ دیکھو نبی پاک کی نماز، نبی پاک کے صحابہ کی نماز، نبی پاک کی امت کی نماز کیا ہے؟ وتر کی رکعتیں 3 ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی حدیث یہ سنن دارقطنی کے اندر حدیث موجود ہے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود وہ ہیں جو ہمیشہ زندگی بھر کے حضور کے ساتھی بن کر رہے۔ یہ حضور علیہ السلام کے نعلین شریف ہیں، حضور علیہ السلام کے مبارک جوتے اٹھایا کرتے تھے۔ سمجھ آ گئی نا؟ جیسے سرکار نے محفل میں جلوہ گار ہونا نا، تو انہوں نے جوتے اٹھا کر سرکار کے اپنے پاس رکھ لینے۔ وہ اس لیے نہیں کہ چوری ہو جائیں گے، وہ اس لیے کہ پیار بہت تھا۔ سمجھ آئی نا؟ اس کو سعادت سمجھا کرتے تھے، خدمت سمجھا کرتے تھے۔ تو سرکار کے نعلین بردار تھے، سرکار کے مبارک جوتے اٹھایا کرتے تھے۔ اگر کوئی بندہ باہر سے آتا نا
تو وہ پہلی مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھتا تو باہر سے آنے والا بندہ یہ سمجھا کرتا تھا کہ یہ عبداللہ بن مسعود حضور کے گھر کے فرد ہیں، یعنی اتنا حضور کے ساتھ لگاؤ اور اتنا حضور کے گھر میں ان کا آنا جانا کرتا ہوتا تھا کہ آنے والے لوگ کیا سمجھتے کہ یہ حضور کے گھر کے فرد ہیں، اہل بیت میں سے ہیں۔ یہ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود حضور کے صحابی ہیں، یہ وہ ہیں جن کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر قرآن سیکھنا ہے تو حضرت عبداللہ بن مسعود سے قرآن سیکھو۔ وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی حدیث وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ، جیسے مغرب کی 3 رکعتیں ہیں نا، تو نبی کریم علیہ السلام وطر کی بھی 3 رکعتیں ادا فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس، یہ عبداللہ بن عباس کون ہے؟ یہ وہ صحابی ہیں، حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، سرکار کی اہل بیت ہیں، جو سرکار کی عبادت چیک کرنے کے لیے کبھی کبھی رات حضور کے ساتھ گزارا کرتے تھے۔ سمجھ آ گئی نا؟ یہ نوٹ کرنے کے لیے کہ سرکار تہجد کیسے ادا فرماتے ہیں اور کتنی رکعتیں ادا فرماتے ہیں اور رات کے کس پہر میں ادا فرماتے ہیں۔ سرکار کے پاس آ کر کبھی کبھی آرام کرتے، سرکار کے حجرے میں سو جاتے، جب نبی کریم علیہ السلام رات کو اٹھتے نا تو سرکار اس کو بھی اٹھا دیتے، حضرت عبداللہ بن عباس کو۔ تو ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے مجھے تہجد میں اٹھایا نا، تو سرکار نے تہجد کی نماز کی نیت کی تو میں بھی ساتھ کھڑا ہو گیا، تو میں نے اپنے قدم اللہ کے محبوب علیہ السلام کے قدموں کے برابر نہ رکھے، پیچھے رکھے۔ سرکار نے مجھے پکڑ کر آگے کر دیا، برابر کر دیا، میں پھر پیچھے ہٹ گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرماتے ہیں کہ مجھے یہاں سے پکڑا، اللہ اکبر، اور یہاں سے پکڑ کرنا حضرت عبداللہ بن عباس کو سرکار نے ایسے اپنے ساتھ نماز میں کھڑا کر لیا، بھی ایتھے کھڑا ہو کے نماز پڑھ میرے نال۔ سمجھ آ گئی نا؟ تو اندازہ کریں وہ کتنے قریب ہوں گے حضور کے، ہیں جو اس موقع و تاڑ میں رہیں کہ مجھے پتہ لگے سرکار نماز تہجد کی کیسے پڑھتے ہیں، تو ان سے وطر چھپے ہوں گے بولے؟ تو وہ عبداللہ بن عباس کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یوتر بثلاث رکعات، نبی کریم علیہ السلام وطر کی 3 رکعتیں ادا فرمایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب باقی صحابہ کرام کی روایات ہیں، میں ان کی روایتیں نہیں پڑھتا، بس نام ذکر کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ حضرت سیدنا عمر بن خطاب، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت انس بن مالک، حضرت ابی بن کعب، حضرت سیدنا سعید بن جبیر اور حضرت سیدنا زید بن اسلم، حضرت سیدنا ابو امامہ اور سیدنا حضرت امام حسن بن علی بن ابو طالب۔ سمجھ آ گئی نا؟ یہ ان روایتوں کو نقل کرتے ہیں کہ وطر کی رکعتیں کتنی ہیں؟ 3 ہیں۔ میرا خیال اینا کے کافی ہے، ہاں جی۔ میں گزارش کروں گا ان لوگوں سے جو ایسے ہوا میں ڈانگے مار کر امت کے اندر فتنے برپا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں کی نماز نہیں ہوئی، فلاں کی نماز نہیں ہوئی، تو خدا کا خوف کریں، اتنی حدیثیں ہمارے پاس موجود ہیں، اس کے باوجود تم یہ ڈرامے کرو قوم کے سامنے اور فتنے برپا کرو کہ نمازیں ان کی نہیں ہوئی۔ تو اس کی میں پھر ایک حدیث عرض کر دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں معراج کی رات گیا سیر کرتا ہوا، فرمایا میں نے جنت بھی دیکھی، دوزخ بھی دیکھی، تو میں نے دوزخ کے اندر کچھ لوگوں کو دیکھا کہ فرشتے آگ کی کینچیاں لے کر ان کی زبان کاٹ رہے ہیں، آگ کی کینچیوں سے ان کی زبانیں کاٹ رہے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟
جن کی زبانیں آگ کی کینچیوں کے ساتھ کاٹی جا رہی ہیں۔ تو حضرت جبریل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، آقا ہؤلاء خطبات الفتن، آقا یہ وہ خطیب ہیں جو امت کے اندر فتنے برپا کرتے تھے، جھوٹے مسئلے بیان کیا کرتے تھے۔ سمجھ آ گئی نا؟ اب یہ دیکھیں نا، اتنی ہمارے پاس دلیلیں موجود ہیں، اس کے باوجود ایک بندہ ہے پا نہ پڑی ہے اور شروع ہو جائے جی تمہاری نماز نہیں ہوتی، تمہاری نہیں ہوتی، تمہاری نہیں ہوتی۔ ہم یہ کہتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں، ہمارے استاد کہتے ہیں، ہمارے مسلک کے علماء کہتے ہیں، بھائی بات یہ ہے نہ مسئلہ یہ ہے، ٹھیک ہے نا، نہ مسئلہ یہ ہے، مسئلہ اتنا ہے بندہ بے ایمان نہ ہو، نبی پاک کا گستاخ نہ ہو، بس گستاخ بے ادب نہ ہو ادب والا ہو، جیسے تیسے نماز پڑھے گا، اللہ انشاءاللہ قبول کرے گا۔ سے کوئی سوال ہے کسی کا؟ کوئی مسئلہ کسی نے پوچھنا ہو؟ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رفع الیدین نماز کے اندر کیا بھی ہے، چھوڑا بھی ہے، دونوں چیزیں حدیث کے اندر موجود ہیں۔ ہم تو ببانگ دہر پوری دیانتداری سے ہمیشہ دونوں چیزیں بیان کرتے ہیں، ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ بھی حدیثیں ہیں، نبی پاک نے کیا، ڈنڈی نہیں مارتے، ہم بیان کرتے ہیں حدیثیں ہیں۔ دیانتداری کا تقاضا یہ ہے دونوں چیزیں بیان کریں، حدیثیں ہیں، سرکار نے رفع دین کیا بھی چھوڑا بھی۔ اب ہم کیا کریں؟ تھوڑی سی عقل اللہ نے دیے استعمال کریں، کام پہلے کیا جاتا ہے یا پہلے چھوڑا جاتا ہے؟ ہاں جی، پہلے کیا جاتا ہے بعد میں چھوڑا جاتا ہے، بس مسئلہ حل ہو گیا، سرکار نے پہلے کیا ہے بعد میں چھوڑ دیا ہے۔ جب تک سرکار کرتے رہے صحابہ بھی کرتے رہے ہوں گے، جب سرکار نے چھوڑ دیا تو صحابہ نے بھی چھوڑ دیا ہوگا، بس اللہ خیر صلاح۔ تو سرکار سے ثابت ہے اس کا ترک، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت جابر بن سامورہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نماز پڑھ رہے تھے اور نماز کے اندر ہم یوں رکوع آتے جاتے رفع یدین کر رہے تھے، اوپر سے نبی کریم علیہ السلام تشریف لے آئے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ہمیں نماز کے اندر یوں ہاتھ اٹھاتے رفع الیدین کرتے دیکھا تو کیا فرمایا؟ فرمایا ما لی اراکم رافعی ایدیکم کأنہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں کیا دیکھ رہا ہوں کہ نماز کے اندر تم ایسے ہاتھ اٹھاتے ہو جیسے شرارتی گھوڑا دم مارتا ہے، ایسے نہ کرو، اسکنوا فی الصلاۃ، فرمایا نماز سکون سے پڑھا کرو۔ نماز کیسے پڑھنی ہے؟ بس ایک اور حدیث اس پر سن لیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود کا ذکر سنا نا، سرکار نے فرمایا قرآن سیکھنا ہے تو عبداللہ بن مسعود سے سیکھو۔ وہ عبداللہ بن مسعود جن کا حضور کے گھر میں اتنا آنا جانا تھا، کوئی باہر سے بندہ آتا اور کیا گمان کرتا تھا حضرت عبداللہ بن مسعود حضور کے گھر کا فرد ہیں۔ وہ عبداللہ بن مسعود نبی پاک علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک دن اپنے شاگردوں کو جمع کرتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، یہ ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے اور حدیث بھی حسن ہے، ضعیف نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اوے میرے دوستو، میرے شاگردو، کیا میں تمہیں وہ نماز پڑھ کر دکھاؤں جو نماز اللہ کے محبوب نے پڑھی؟ تمہیں ان جیسی نماز پڑھ کے دکھاؤں؟ اینی گواہ سرکار کی نمازوں کے ہیں، اینی گواہ۔ تو لوگوں نے کہا جی بالکل آپ پڑھ کر دکھائیں، تو فصلی، آپ نے نماز پڑھی، فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ، پوری
نماز کے اندر صرف شروع کے اندر ہاتھ اٹھائے، باقی پوری نماز میں ہاتھ نہیں اٹھائے۔ کس صحابی نے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ یہ مانا جائے پہلے سرکار نے کیا، بعد میں چھوڑ دیا، اور سرکار نے اس سے منع بھی فرما دیا۔ یار لوگ اپنی بات اپنی بولی بولتے ہیں، مرتے مر جائیں گے وہابی، یہ نہیں بتائیں گے قوم کو کہ بھائی حدیثوں میں یہ بھی آیا ہے کہ نبی پاک نے چھوڑ دیا تھا، صحابہ نے چھوڑ دیا۔ میں کہہ رہا ہوں آپ جا کر پوچھیں بھی نا مسئلہ رفع الیدین کا، دور نہیں، یہ چلے جائیں ڈاکٹر ممتاز کی مسجد میں مولوی صاحب بیٹھے ہوں گے، جا کر ان سے پوچھیں رفع الیدین کے بارے میں کیا حکم ہے، کہیں گے جی کرنا چاہیے، نبی پاک نے کیا ہے، صحابہ نے کیا ہے، کہاں لکھا ہے؟ وہ آپ کو حدیثیں پڑھ کر سنائے گا، لیکن یہ نہیں بتائے گا بھائی حدیثیں دوسری بھی ہیں جن میں یہ ہے کہ سرکار نے بھی چھوڑ دیا، صحابہ نے بھی اللہ اکبر یہ بتائے گا تو مسئلہ ہمارا سچا ہو جائے گا نا، اور مسئلہ حل ہو جائے گا اگر یہ بتائے گا۔ اس لیے بیچارہ وہ اپنی بات بتائے گا، یہ بات نہیں بتائے گا۔